ڈھانچے میں ڈھلے یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اور یہ وقت ہمیشہ سے ہمارے لیے بڑا ہی مبارک رہا، کیونکہ ہمیں خدا کے پاس آنے کا فضل ملتا ہے، توفیق ملتی ہے۔ کلام خدا فرماتا اپنے آپ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اگر ہر کوئی اپنے آپ ہی آ سکتا تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ خدا کے پاس ہوتی، لیکن خدا کے پاس بہت کم لوگ ہیں اور ابلیس کے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ سارا جہان شریر کے قبضہ میں پڑا ہوا ہے، اور جو خدا کے پاس لوگ ہیں ان کے اندر بالکل قوت نہیں ہے اسٹرگل کرنے کی، یہ لوگوں کو چھین نہیں سکتے، یہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ ابلیس خدا کے لوگوں کو چھین کر لے کے جا رہا ہے، لیکن خدا کے لوگ ابلیس کے لوگوں کو چھیننے میں بڑے ناکام اور کمزور ہیں، کیونکہ یہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے نجات پا لی ہے، یہ کافی ہے۔ ہم نے نجات پا لی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے اس نجات کے پیغام کو دوسروں تک لے کے جانا۔ آمین۔ ہر بندے کو نجات کا پیغام سنانا ضروری ہے۔ لکھا جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جس نے سنا نہیں ہے، سنا ایمان لایا نجات پا لی، سنا قبول نہیں کیا وہ لعنتی ٹھہرا، لیکن جس نے سنا ہی نہیں اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ کلام خدا کے مطابق اس کی ذمہ داری اس پہ آتی ہے جس نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس نے نہیں سنا اس کو کلام سنایا جائے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی کرنا ہے، لیکن آپ کو ان لوگوں تک جانا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمارے لیے تربیت اور نصیحت ہمیشہ رہتا ہے۔ کل میں منظور کالونی میں تھا تو میں بتا رہا تھا کہ جس خاندان میں تربیت اور نصیحت ختم ہو جاتی ہے، جس خاندان میں بچوں کی اور ماں باپ کی آپس میں کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اس خاندان کے بچے کوئی پاورفل بچے نہیں ہوتے، اس خاندان کے بچے کچھ نیا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ جس خاندان میں ماں باپ نے بچوں کو تربیت نہیں کی، بچوں کو پالنا، ان کو اچھا کھلانا، اچھے کپڑے پہنانا، اچھا ان کے لیے گھر کے لیے سوچنا، اچھی آسائشیں ان کو دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے سینٹ پیٹرک جیسے اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کو نہایت ہی بدتمیز پایا، اور میں نے بالکل چٹے ان پڑھ ماں باپ کے چٹے ان پڑھ بچوں کے اندر ایسی تعظیم اور ایسا سلیقہ اور ایسا احترام پایا کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ان کے پاس تو علم بھی نہیں ہے، پھر اتنی عقل کہاں سے آئی؟ لیکن وہ سارا ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اچھی تربیت کی ہے اس کے ماں باپ نے، اس کی تربیت اس کے ماں باپ کو ظاہر کرتی ہے، اس کی تربیت۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، باتیں بہت ہیں، کلام بہت ہے، اور یہ تو ہم ہر وقت بھی سیکھتے رہیں تو کم ہے، کیونکہ اسی میں ہماری زندگی ہے۔ لکھا خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی، اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ خدا کے کلام سے بھر جائیں۔ جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے، جب ہم غیر قوموں سے کلام کی باتیں کرتے ہیں تو غیر قوموں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ جتنا آپ جانتے اتنی غیر قومیں نہیں جانتی خدا کو۔ غیر قومیں بہت کم جانتی ہیں خدا کے بارے میں، آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ جانتا اس سے اتنی زیادہ باز پرس کی جائے گی۔ ایک بندہ تو جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو سب جانتا ہے، تو نے جان بوجھ کر گناہ کیا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج کا دن واقعی بڑا مبارک ہے، پوری دنیا میں لوگ مدرس ڈے کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں۔ تو میں نے اس کے بارے میں بڑی اسٹڈی کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے۔ شاعری ڈھونڈتے ہیں، کوئی غزلیں ڈھونڈتے ہیں، کوئی نظمیں ڈھونڈتے ہیں، تو ماں کے بارے میں ہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے خدا کے کلام میں سے سرچ کیا، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک میں نے پڑھا، تو ماں کے لیے اکیلا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، ماں کا لفظ ہمیشہ باپ کے ساتھ استعمال ہوا۔
کیونکہ ماں اور باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ہے ہی نہیں. ماں باپ کے بغیر نہیں، باپ کی وجہ سے وہ ماں ہے. تو میں نے بڑا سرچ کیا، پوری میں نے اسٹڈی کی. صبح میں 1.5-2 گھنٹے پڑھتا رہا، اس کو ڈھونڈتا رہا کہ جو ماں کی شاعری لوگوں نے بیان کی ہے میں بھی اکیلا صرف ماں کو بیان کروں. لیکن ماں کا اکیلا کہیں بھی نہیں ہے. ماں کے ساتھ باپ اور باپ کا احترام، ماں کا احترام، یہ دونوں کا مل کر ہے. کیونکہ ماں باپ کے بغیر ماں ہی نہیں ہے. اس لیے ماں اور باپ کا رشتہ، جو بچہ ایک عورت کو ماں بناتا ہے نا، وہی بچہ سیم ٹائم پہ ایک مرد کو باپ بناتا ہے. آمین. تو بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر ہے. بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پہ ہی آتی ہے. بچے کی بربادی کے ذمہ دار ماں اور باپ دونوں ہی ہیں. بچے کی کامیابی کا سہرا ماں اور باپ دونوں کے سر پر. لیکن جو بچے بہت اچھے ہیں، ان کے اچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہے. کلام میں لکھا جب میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو دعائیں رک جاتی ہیں. کیا سسٹم ہے خدا کا! خدا مبارک ہو، اس کے لیے زوردار تالیاں ہیں. اس نے آپ کو بنایا، میاں بیوی بنایا. اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کی عزت کرو اور انہیں نازک ظرف جان کر ان کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں، اکیلا نہیں، ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. دونوں. اور جس گھر میں میاں بیوی کا اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلاف کا سارا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اور اولادیں بگڑ جاتی ہیں. اولادیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اولادیں آوارگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اولاد بے بس ہونے کو سمجھ نہیں آتی. وہ پھر دونوں میں سے کسی کی بھی عزت نہیں کرتے، کیونکہ ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، بچے کسی کی طرف بھی نہیں جاتے. کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے، یہ متفق ہو کر چلے گا تو برکت پائے گا. اگر یہ متفق نہیں ہے تو دعا رک جاتی ہے. شوہر کی ایک عادت ہوتی ہے، اور میں اس شوہر کو کمزور شوہر، بے وقوف شوہر اور کم عقل شوہر کہتا ہوں، جو اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، اسپیشلی دوسروں کے سامنے انسلٹ کرتا اپنی بیوی کی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ دونوں مل کر، یہ جو خدا 2-3 بچے دیتا ہے نا، 4-5-10 بچے آپ کو دیتا ہے، آپ کو 5-10-6 بچوں کا خدا بناتا ہے کہ اب یہ تیری مخلوق ہے، تو ان کا خدا ہے، چل ان کو پال اور سنبھال. اور 3-4 بچے پالنے سے سمجھ آ جاتی ہے. میں صبح بتا رہا تھا بچوں کو کہ میرے والد صاحب ہل چلا رہے تھے، جون جولائی کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ گرمی تھی. تو میرے دادا جی گئے، 2-3 دفعہ منع کیا کہ بس کر دے، گرمی بہت ہے، بس میں تھوڑی دیر سے آ رہے ہیں. پھر منع کیا، نہیں منع، بس میں ہونے ہی آ رہے ہیں، تسی چلو میں آ رہے ہیں، تسی چھاویں بیٹھو میں آ رہے ہیں. وہ گھر پہ گئے، گھر جا کے میرا بڑا بھائی، اس وقت وہ چھوٹا تھا، اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے لے آئے اور کھیت میں کھڑا کر دیا اپنے ساتھ. تو جب جیسے والد صاحب کی نظر پڑی، وہ دوڑ کے اس کو تو لے کے جاؤ صاحب، اس کو کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ تو میرے دادا جی کہنے لگے کیوں تینوں تکلیف ہو رہی، رہن دینوں یہ تھے. تو کہہ رہے ہیں میں نے ہل سال نکالا سارا اور بیلوں کو لیا اور گھر چلا گیا. میں نے کہا چلو انہوں نے چکو تو چلو گھر چلے. دادا جی نے ثابت کیا کہ اگر تجھے اپنی اولاد کا غم ہے تو مجھے بھی اپنی اولاد کا غم ہے. یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ ایک نعمت ہوتی ہے خدا کی طرف سے، اور اس کی قدر ہوتی تب ہے جب یہ چلے جاتے ہیں. اور 100% ہے کہ انہوں نے جانا ہی جانا، یہ زیادہ دیر نہیں رہتے. جیسے ہم جوان ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں، اور صرف جوان کرنا ان کا کام ہوتا ہے. جوان کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم جوان ہوتے رہتے ہیں وہ نیچے جاتے رہتے ہیں، ہم جوان ہو جاتے ہیں وہ بچے ہو جاتے ہیں. پھر اینڈ پہ آ کے ان کی باتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے عیدی سینٹر بھرا پڑا ہے، اولڈ ایج ہوم بھرے پڑے ہیں.
کیوں؟ لوگ ماں باپ کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، ایک عورت بزرگ تھی، اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ میں نے پارک میں جانا ہے، سفاری پارک میں جانا ہے یا کسی بھی پارک میں جانا ہے۔ تو اس نے پہلے تو کہا کیا کرنا آپ نے وہاں جا؟ کہنے لگی بس تو مجھے ایک بار لے جا، میری یہ آخری خواہش۔ وہ اس کو لے گیا، وہ کونے پہ بینچ تھا، کہنے لگی اس بینچ پہ بیٹھنا۔ تو کہنے لگا یہ بھی تو بینچ ہے، اس پہ بیٹھ جو، یہ نئے بنے۔ کہنے لگی نہیں، میں نے اس پہ بیٹھنا ہے۔ اس پہ جا کے بٹھا دیا۔ تو تھوڑی دیر میں تار کے اوپر ایک کووا آ کے بیٹھا۔ تو ماں نے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کووا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماں نے پوچھا یہ کیا ہے تار کے اوپر؟ کہنے لگا کووا۔ جب اس نے چوتھی پانچویں بار پوچھا نا تو بچہ تلخ ہو گیا، اور اس نے بدتمیزی سے اپنی ماں سے کہا کہ تو پاگل ہے، میں نے تجھے 5 بار بتا دیا ہے کہ یہ کووا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی؟ تو اس نے کہا مجھے سمجھ آتی ہے، جب تو 2 سال کا تھا مجھے اس وقت بھی پتا تھا یہ کووا ہے، لیکن اس وقت میں تجھے یہاں لے کر آئی تھی، اسی بینچ پہ بیٹھی تھی میں تیرے ساتھ، اور اسی تار پہ کووا بیٹھا ہوا تھا۔ تو تو نے 50 بار، پتا بچوں کی ضد کا آپ سب جانتے ہیں تجربہ ہے، کہہ رہی تو نے 50 بار پوچھا یہ کیا ہے، تو میں نے 50 بار تیرا منہ چوم کے، ماتھا چوم کے 50 بار کہا کہ یہ کووا ہے، میں تلخ نہیں ہوئی، 50 بار بھی بتایا پر مجھے کوئی تلخی نہیں آئی، تو 5 بار میں تھک گیا مجھے بتانے کے لیے۔ بچے، ماں باپ، ایک ماں باپ 5 اور 7 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن 5 اور 7 بیٹوں سے مل کر ایک ماں باپ کو پالا نہیں جاتا۔ کیسا سسٹم ہے؟ اور میں نے اپنی لائف میں دیکھا، لائف اتنی بھی 500 سال کا نہیں، لیکن پھر بھی 50 سال بڑی عمر ہوتی ہے۔ میں نے 50 سال میں دیکھا ہے کہ بہت کم بچے ہیں، بہت کم، کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، نہیں تو بہت تانگی آ جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی سیوا کی ہے نا، میں نے ان کو دنیا میں چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شاعری کی بات نہیں کر رہا، یہ ایکسپیرینس کی بات کر رہا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کام کے نہیں تھے، کسی کام کے نہیں تھے، خدا نے انہیں بلندیوں پر لے کر گیا صرف ماں باپ کی وجہ سے۔ ابھی بیٹھا یہاں یہ سوچ رہا تھا، ہم اپنے پورے خاندان میں، جتنا ہمارا خاندان تھا، سارے خاندان میں سب سے زیادہ غریب ہم تھے، اور ہمارے رشتہ دار ہم سے ملتے نہیں تھے، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہو غریب بندے سے کون ملنا چاہتا ہے۔ اور ہماری غربت کی انتہا یہ تھی کہ ہمارے جو گھر تھے نا، وہ گھر جھونپڑیاں تھیں، مٹی کے گھر نہیں تھے، مٹی کے گھر نہیں تھے، کیونکہ ہم 7 بہن بھائی تھے، تو ہمارے والد صاحب اکیلے کمانے والے تھے، بہنیں چھوٹی تھی، تو گھر کو صاف ستھرا رکھنے والا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے اس ٹائم پہ فوکس کیا کہ ان کو پڑھایا جائے۔ یار جھونپڑیوں میں بھی رہ کے ماں باپ کا IQ لیول یہ ہے کہ ہمیں BA MA کروائے، مطلب ماں باپ کا لیول جو ہے وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی BA MA کا ہے، اور جب ہم BA MA کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ماں باپ جو ہیں وہ کم تر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ پرانے وقتوں کی باتیں نہیں کرتے۔ ہم تو علم سے بولتے ہیں، وہ تجربے سے بولتے ہیں۔ آج جس چیز کا ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ اس چیز کا تجربہ رکھتے تھے۔ آمین۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال 23ویں باب کی 25ویں آیت، اپنے ماں اور باپ کو خوش کر، کیا کر؟ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ ماں کا جو درد ہے نا، تکلیف، اس تکلیف کے بارے میں کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ وقت جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو وہ موت اور زندگی سے کھیل کر تجھے جنم دیتی ہے، اور جب تو پیدا ہوتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ پانی کا گھونٹ بھی پی سکے۔
اگر تیری ماں تجھے بولنا نہ سکھائے تو تو کبھی بھی نہیں بول سکتا. اگر تجھے چلنا نہ سکھاتی تو تو کبھی بھی چلنا نہ سیکھتا. اگر تجھے کھانا نہ کھلاتی تو تو کبھی کھانا نہ جانتا. نمک مرچ ٹیسٹ کرنا چیزوں کو، یہ سارا کچھ ماں نے سکھایا ہے. وہ بے شک جاہل ہے، وہ بے شک ان پڑھ تھی، لیکن تجھے اس قابل بنا سکتی تھی کہ معاشرے میں اپنا ایک نام پیدا کر سکے. آمین. اتنی جاہل تھی کہ تجھے معاشرے میں سر بلند کر سکتی تھی. اس لیے کہتے ہیں اپنے باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شادمان رکھ. کر نہیں کہ ایک باری کر دے، سال بعد ایک سوٹ لے آ دے، ہیپی مدرس ڈے، تے پورا سال وہ ایک نوجوان جوڑا بازار گئے شاپنگ کرنے کے لیے، تو اس کو کہہ رہے ہیں دکان والے کو کہ یار بھائی کوئی نا سادہ سا سوٹ دکھاؤ. اس نے کہا کیوں؟ پہلے اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کر لی، 15,000 18,000 کے برانڈڈ جوڑے لے لیے. اب کہہ رہے اسی سے کہہ رہے سادہ سا سوٹ دکھاؤ. اس نے کہا سادہ سا کتنا کو سادہ سا؟ کہہ رہے 2,000 2500 والا. اس نے کہا وہ کس کے لیے لینا آپ نے؟ کوئی کام والی کے لیے لینا ہے؟ نہیں اپنی والدہ کے لیے لینا ہے. تو وہ دکاندار نے اس سے کہا یار تجھے تیری اپنی ماں ہے؟ کہنے لگا ہاں ماں تو اپنی. تو کہنے لگا تیری ماں تیری بیوی سے اتنی کم تر ہے کہ بیوی کو تو نے 15,000 کا جوڑا لے کے دیا اور ماں کو 2500 کا لے کے دے رہا ہے. تیری بیوی اتنی اپر لیول کی ہے اور تیری ماں اتنی نیچے ہے. اس نے وہاں پر اس کپڑے والے کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی. اس کپڑا جو بیچ رہا تھا بڈھا تھا، بزرگ تھا. اس نے 5 منٹ میں اس لڑکے کو اس قابل کر دیا کہ اس نے اس بڈھے کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگی کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی. اور اگر تجھے پتا ہے کہ تیری ماں کا ٹیسٹ کیا ہے، تیری ماں کا لیول کیا ہے، تجھے پتا ہے. بدقسمتی سے آج کل کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو پسند ہے کیا، ایون کہ کھانا کیا پسند ہے. ان کو اتنا پتہ ساری ماں چٹنی کھاندی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ماں تے چٹنی ادو کھاندی ہے جدو سب کچھ تو کھا لینا. کھانا تیرے واسطے رکھ دے دی اور خود چٹنی کھا لیتی. میری ماں جب بھی سالن بناتی سب سے پہلے ڈبے میں ڈال کے میرے لیے رکھ دیتی اور دوسروں کو بعد میں دیتی. تو مجھے یہ بچپن سے عادت تھی. اور جب میں گھر ہوں تو پہلے مجھے دینا ہے، گوشت بنانا تو فرائی کر کے پہلے مجھے دینا ہے، چیک کر. اور آج جب یہ بنا کے سالن ڈبے میں ڈال کے پہلے اپنے بیٹے کے لیے نکال لیتی ہے نا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ مجھے عادت پڑی ہے کہ پہلے میرے لیے نکالا جائے. ایک کالج میں پروفیسر نے ایک عورت کو بلایا، کہنے لگا وائٹ بورڈ پہ 20 ایسے نام لکھ جن سے تو بہت زیادہ پیار کرتی. اس نے 20 اپنے شوہر کا، باپ کا، بھائی کا، سارے جو کلوز تھے لکھ دیے، پھر رشتہ داروں کے لکھ دیے، پھر جو دوست یار تھے ان کے لکھ دیے، 20 نام پورے کر دیے. پروفیسر نے کہا کہ اس میں سے 10 مٹا دے. اس میں جو دوست تھے، رشتہ دار تھے دور نزدیک، ان کے 10 جلدی سے مٹا دیے. اس نے کہا 10 اور مٹا دے. اب 10 اور میں تھوڑے رشتہ دار کلوز رشتہ دار آئے، ان کو مٹا دیا، پیچھے رہ گئے 10. اس نے کہا اس میں سے 8 اور مٹا دے. جب اس نے 8 اور مٹائے تو پیچھے رہ گئے صرف 2 نام، ایک اس کے بیٹے کا اور ایک اس کے شوہر کا. اب جب پروفیسر نے کہا کہ ان میں سے ایک نام مٹا دے تو پوری کلاس نے رونا شروع کر دیا. کلاس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عورت فیصلہ کیا کرے گی. آخرکار اس نے پتہ کیا کیا؟ اپنے بیٹے کا نام مٹا دیا. پروفیسر نے بھی رونا شروع کر دیا. لیکن اس نے اس سے پوچھا کہ تو نے کس جرات کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام مٹایا، یہ بتا. تو نے صرف شوہر کو رکھا، باقی سارے نام مٹا دیے. اس نے کہا بیٹا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن یہ جس کا نام میں نے رکھ لیا ہے نا، اس کے بغیر میں کسی کام کی نہیں.
کیونکہ وہ باتیں جو میں ماں باپ سے، بیٹے بیٹیوں سے بھی چھپا لیتی ہوں، اس سے کر لیتی ہوں. اسی کی وجہ سے میں ماں بنی ہوں. یہ میرا سرتاج ہے، یہ میرے لیے سب سے پہلے. جن گھروں میں میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، جن گھروں میں بیوی اپنے شوہر کو کم تر سمجھتی ہے، ان گھروں میں کبھی بچے کامیاب نہیں ہوتے. خدا نے باپ کو سربراہ بنایا ہے. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جس گھر میں عورت فیصلے کرتی ہے نا، وہ گھر کبھی کامیاب، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. گھر وہی کامیاب رہتے ہیں جس گھر کے فیصلے مرد کرتے ہیں. لیکن آج تو چیزیں ٹوٹلی الٹ ہو گئی ہیں. آج تو مرد فیصلہ کر ہی نہیں سکتا بیوی کے بغیر. امثال 12 باب کی 25 میں آیت میں لکھا، احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی. سال بعد اس کو سوٹ لے دینا کافی نہیں ہے. اور اچھا میں نے یہ دیکھا اور آپ نے بھی تجربہ کیا تھا، ماں باپ یہ سوٹ موٹ سے نہیں خوش ہوتے، وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے جب آپ شام کو واپس آؤ نا تو میرے پاس آ کے بیٹھو تھوڑی دیر، 10 منٹ بیٹھو اور سنا کی گل آ لے. پھر کی کر کے 5 منٹ تیریاں گلاں سن گے. میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ پرانی باتیں جب بھی بیٹھتے تھوڑی سی سٹوری سنی، پھر پرانی باتیں شروع کر دی. اسی ڈنڈے مارے، اسی اتنے بندہ مار دیتا، اسی انہوں کو ہڑی مار دیتی، اسی نکا توڑ دیتا، اسی ٹکے بیچ دیتے، ٹکے لے رہے، چور ٹکے لے رہے، اسی نمبروں مار. یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ان کا پیک ٹائم تھا، اس میں جو کارنامے انہوں نے دکھائے، وہ ان کا بار بار تذکرہ کر کے ان کو لگتا تھا کہ میں جوان ہوں. کیونکہ ان کے پاس وہی ہے جو انہوں نے کیا اپنے دور میں. باقی تو ساری زندگی انہوں نے آپ کے لیے گزار دی. اور ہم وہ بار بار باتیں سن کے تنگ آ جاتے ہیں. احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم ہے اور اپنی ماں کے لیے تلخی. بے وقوف بیٹا ہے. اور جو دانشمند بیٹا وہ اپنے باپ کو خوش کرتا ہے. امثال پہلے باپ کی 8ویں آیت میں لکھا، آئے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ. اور آج کل کے بچے تو ماں باپ سے تعلیم پاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو زیادہ تر اپنی بیوی سے تعلیم پاتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا پروفیسر ٹائپ کی ہوتی ہے. تو ماں باپ تو وہی پرائمری کے ٹیچر ہوتے ہیں جو چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں. صرف خالی تو چلنا بولنا سکھا دیا، اگر وہ نہ بھی سکھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھی، بیوی نے آگے سکھا ہی دینا. پر یہ نہیں پتا کہ بیوی بھی کیوں نہیں آگے دیتی ہے نا. ماں باپ سے بڑھ کر، خدا کے بعد ماں باپ، اور ماں باپ کے بعد کوئی بھی. آئے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. کتنے لوگ ہیں جن کو بچپن میں اپنی ماں کی باتیں، بچپن کی باتیں یاد ہیں؟ ہاتھ دکھائیں. وہ تعلیم ہے جو اس نے بچپن میں دی تھی، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا ہے. کیا؟ تیری ماں کی تعلیم. اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی ماں باپ کی تعلیم. ایک نئے جوڑے کی شادی ہوئی. اب شادی والے دن جب سارے چلے گئے، بیٹھے اپنے روم میں، انہوں نے فیصلہ کیا دونوں میاں بیوی نے کہ آج رات کوئی بھی دروازے پہ دستک دے، دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی بھی ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکے کے ماں باپ آئے تاکہ آگے بچوں کو پیار کریں، دعا دیں، بلیس کر کے جائیں. تو انہوں نے نوک کیا، کون ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا میں ہوں تیرا باپ اور تیری ماں، ہم آپ کو دعا دینے آئے. لڑکے نے کہا نہیں آ سکتے، سوری، ہم نے فیصلہ کیا ہوا. اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد لڑکی کے ماں باپ آئے، دروازے پہ دستک کیا، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی ہم لڑکی کے ماں باپ ہیں. لڑکے نے کہا نہیں جی ہم نہیں دروازہ کھول سکتے. اس نے کہا کیوں نہیں کھول سکتے؟ ماں باپ ہیں میرے، انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، ان کا آج بھی حق ہے میری زندگی پہ. فوری طور پر دروازہ کھولا.
کیونکہ لڑکی کو پتا سی میرے ماں باپ نے ہونا تو یہ نہیں ہونا ہے. تو اس کے ماں باپ آئے, تو جب ماں باپ اندر آئے تو اس لڑکی نے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں ابھی. انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے, کوئی لڑائی کوئی اختلاف ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ جو لڑکا ہے نا یہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, یہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, تو جو اس سے پیدا ہوں گے نا وہ بھی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے, لہٰذا میں اس کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی میری بات؟ اسی وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی گئی اور لڑکے سے کہا بھائی طلاق بھیج دینا اور اپنا کوئی اور ارینج کر لیا. ایک شادی ہوئی, لڑکی نے کہا جی, لڑکا نے کہا کہ میری ایک وش تھی کہ جب آخری پہلا دن ہوگا ہماری شادی کا تو میں آپ کو میری پسندیدہ ایک ہوٹل ہے وہاں سے کھانا لا کے کھلاؤں. وہ لے آئے کھانا. جب وہ کھانا لے آیا تو لڑکی نے کہا کہ اپنی ماما کو بھی بلاؤ, کیونکہ وہ ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے اور میں نے اس سے پوچھا تھا کھانا کھا لیا. تو اس نے ماما نے کہا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کے بغیر کھانا نہیں کھاتی, تو بیٹا آ جائے, جوش آ جائے پھر کھانا کھائیں. اب جوش کھانا لے کے آیا تو اس نے لڑکی سے کہا تم کھاؤ. اس نے کہا نہیں ماما کو بلاؤ. اس نے کہا ماما کو چھوڑو, دیکھو ہمارا جو ہے نا وہ ماحول خراب ہوگا, میں اس کے لیے بعد میں انتظام کر دوں گا. وہ کہہ رہی میں نے نہیں کھانا ایسے. تو وہ کہہ رہا ہے تو سارا ماحول خراب کر دے گی, تجھے نہیں پتا میری ماں کا. اس نے کہا اگر مجھے تیری ماں کا پتہ نہیں ہے نا تو جو تجھ سے پیدا ہوگا نا اس کو بھی ماں کا پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ خون تو تیرا ہی ہوگا. تو نے اگر اپنی ماں کی عزت نہیں کی تو تیرے پیدا ہونے والے بچے کبھی بھی اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے. دیکھیں بنیادیں باندھی جاتی, بنیادیں رکھی جاتی, اور جو بنیاد رکھی جاتی ہے بلڈنگ وہی بنتی ہے. بلڈنگ ویسی بنتی ہے جیسی بنیاد ہوتی ہے. کتنے لوگ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ بس یہی بات ہے, میری باتیں ذرا سادہ ہوتی لیکن اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو بڑی برکت کی باتیں ہوتی ہیں. دنا بیٹا, امثال 15 باب کا دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے. بیوی کے سامنے ماں کی انسلٹ کرتا ہے, اور بعد میں کبھی ماں بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے نا تو آگے سے اس کی بیوی کہتے ہیں میرے پتا تھا سارا ہی, مینو میرے بندے نے سب کچھ دسیا, تھوڑے گھر کے حالات کی ہوں سن, یہ ہے وہ ہے. میں تو خود بتاتا ہوں ہمارے گھر کے حالات کون کیسے تھے. ہم تو جھونپڑیوں میں رہتے تھے, اور آج جو ہم رہ رہے ہیں یہ خدا کا فضل ہے, یہ تو ہماری قابلیت لیاقت نہیں ہے. ہم اس لائق کہاں تھے, یہ تو اس کی مہربانی ہوگی, اس کو پسند آ گیا, اس کو پیار آ گیا. یہ تو اس کی پیار کے صدقے جائیں کہ بس اس کو اچھا لگا اور اس نے ہمیں برکت دے دی. ہماری اوقات تھوڑی ہے, یہ اوقات کے مطابق نہیں ہے, یہ فضل کے مطابق ہے. جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو لے کر اس نے یہاں شہر میں لے آیا, اس کا فضل ہے. جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور اپنی ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے. کون؟ جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا ہے, جو اپنی ماں کو نکال. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. دیکھیں ماں باپ ایک ایسا پیڑ ہوتے ہیں جو آپ کو پیدا کر کے پال سکتے ہیں نا, وہ اپنی حفاظت خود بھی کر سکتے ہیں. میں اس لیے ہر ماں باپ کو یہ کہتا ہوں کہ بچوں پہ ڈپینڈ نہ کیا کرو, بچوں پہ ڈپینڈ نہ کیا کرو. اور بندے سے کہتا ہوں کہ سارا کچھ بچوں کے لیے نہ کیا کرو. جس کی وجہ سے بچے ہیں اس کا ایک مقام ایسا بنا جاؤ, ایسا مقام بنا دو کہ آپ کے جانے کے بعد, کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے اس عورت کے تابع رہیں. اور آج کل کی نسل تو ایک ہی وجہ سے تابع رہتی ہے, ماں دے نام تے ایک دو پلاٹ ہو گئے تو بس وہ پیچھے پیچھے پھر کے جب تک ماں مردی نہیں, وہ جی دعاواں ہی ہونگی کہ ماں ہن مرے تو پلاٹ میرے نام تے جائے. تو جب تک ماں نہیں مردی بیوی بھاویں جنہ مرضی تنگ کرے
तब तक कहता मैं इंसान की बच्ची बन जा, 10 दिन कढ़ लै, इन्हें मर जाना, फिर सब कुछ साढ़ा ही हो जाएगा। 10 दिन कढ़ लै, 10 दिन कढ़ लै, कि ऐसिया मावां फिर लड़कदियां बहुत ने। वो 10 साल की बजाय 50 साल लड़कियां रही, बीवी तंग आ जाती भी तू तो मुसीबत पाई है मैनू। लेकिन वो जिन्नियां लड़कदियां ने, बंदा मजबूर होंदा सिर्फ प्लाट की खातर। लेकिन देखें, माँ से किसी मेरास की खातर प्यार ना करें, माँ से इसलिए प्यार करें कि उसने तुझे पैदा किया, उसने तुझे अपना दूध पिलाया। इस दूध का कर्ज नहीं आप चुका सकते। ओके, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शहनवा हो, अपने बाप की सुन। और हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने बाप से तालीम पाते हैं। मैं अक्सर यहाँ गवाही देता हूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे वालिद भी थे और मेरे उस्ताद भी थे। अक्सर जब मैं कोई झटका मिसालें देता था ना यहाँ मैसेज देते हुए, तो वो सामने बैठे होते थे, और जब भी मैं मिसाल दे रहा था तो मेरी नज़र उन पर होती थी। और जहाँ कहीं मिसाल टेढ़ी, क्योंकि मुझे खेतों से निकले हुए भी तकरीबन कम से कम जो है वो 28-29 साल हो चुके हैं, 30 साल हो रहे हैं वहाँ से निकले भी। तो अब बहुत सारी चीज़ें, या अभी तो मौसमों का पता नहीं होता कि गंदम है या कपास लगी हुई है, कौन सी सब्जी का मौसम, अब तो ये भी पता नहीं। तो कुछ चीज़ें अगर वो गलत होने लगती थी तो उनकी तरफ देखता था, अच्छा, फिर वापस जाता, नहीं नहीं, फिर कोई और बताता, फिर वो कहते हाँ ठीक है, फिर उसको कंप्लीट करता था। तो जिस दिन वो गए तो मैं बड़ा दुखी था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे बताने वाला कोई नहीं। अब मैं अगर मिसाल गलत दूंगा तो किसको पूछूंगा, कौन मुझे इशारा देगा कि गलत है या सही है। और जिनका उस्ताद बाप है ना, वो कामयाब हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान में जाके अंजीर की मनादी की है, और मेरी मिसालें ऐसी पावरफुल मिसालें होती हैं कि पादरी मुझे पूछते हैं यार मिसाला तुझे सीखियां कितों ने? मैं क्या अपने प्यो पढ़ो, ताड़ा प्यो है वे? हाँ जी। मैं क्या कभी सीखिया जे? नहीं, वो तो अनपढ़ ने। तो मेरे प्यो ने कड़ी होते कोई MA की थी, लेकिन मेरे बाप का एक्सपीरियंस था, उसने मुझे दुआ करनी सिखाई।